ہم پاکستانی چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، لیکن بدقسمتی سے جو پاکستانی معاشرے کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، وہ سوچ علاقہ، خطہ یا ملک بدل لینے سے کبھی بھی بدلتی نہیں ہے۔ آج آپ کے ساتھ یوکے میں رہنے والی ایک ایسی ہی پاکستانی کم عقل عورت کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ یہاں پہ یوکے میں رہنے کے باوجود بیٹے اور بیٹی کے اندر جو ایک ڈفرنس ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے نا، اسے یہاں پہ یوکے میں بھی آ کے اپنی اس سوچ کو تبدیل نہ کر سکی۔ بیٹا ہو تو پورے علاقے میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور اگر بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو مبارکباد دینے والے کی طرف منہ کر کے ہنسنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے۔ بیٹے کی دال کے اندر دیسی گھی بھر بھر کے ڈالا جاتا ہے، اور بیٹی کو دال ویسے ہی پکڑا دی جاتی ہے کہ بس اس کو کھا لو۔ بیٹا علاقے کے شاندار انگریزی میڈیم سکول کے اندر تعلیم حاصل کرے گا، لیکن بیٹی کو بس تعلیم جو ہے وہ اردو میڈیم بلکہ سرکاری سکول کے اندر ہی دلوا دی جائے۔ بیٹے کو اچھے اچھے اور مہنگے مہنگے کپڑے دلوائے جاتے ہیں، اور بیٹی کی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے جو فیشن کرنے ہوں گے یا جو بھی اپنے چاہ پورے کرنے ہوں گے، اپنے شوہر کے گھر میں جا کے پورے کرنا۔ یہ تو صرف میں نے ایک اگزامپل دی ہے، اس سے ملتی جلتی کئی ایک باتیں ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر مردوں اور عورتوں سب میں جو ہے نا تقریباً یکساں ہی پائی جاتی ہیں۔ لیکن جی بیرون ملک آنے کے بعد اور یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے میں کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا ان ڈفرینسز کو کسی نہ کسی حد تک اس کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن جی یہ ایک ایسی احمق عورت تھی، یا کہہ لیں کہ بھی دماغی طور پہ پیدل عورت تھی، کہ بھی اس نے یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے بھی نا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ بعد میں بس ساری زندگی ہاتھ مل مل کے پچھتاتی ہی رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انٹرو سے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی میری اس ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے نا وہ کیا ہے، یعنی کہ ہمارے جو پاکستانی معاشرے کے اندر مردوں اور عورتوں میں لڑکا اور لڑکی کی پیدائش کے اوپر جو ڈفرینسز اور جو سوچیں پائی جاتی ہیں نا، اور ساری زندگی انہی چیزوں کو ہم لوگ آگے لے کے چلتے ہیں کہ بھی بیٹے اور بیٹی کے درمیان ایک مطلب ڈفرنس ہوتا ہے، ان کی پرورش کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، ان کو ٹریٹ کرنے کا ایک طریقہ جو ہے نا پیرنٹس کا ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور یہ کہ بھی لڑکیوں کو کیا چیز یا کون سی سہولیات مہیا کی جائیں گی اور کون سی لڑکوں کو مہیا کی جائیں گی نا، ان کا معیار جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر دوہرا ہے۔ ہم لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، چاہے پاکستان میں ہی رہتے رہیں، یا یہ پاکستانی جو ہے نا وہ یہاں پہ یوکے میں آ جائیں، یورپ میں آ جائیں، یا کسی بھی بیرون ملک چلے جانا، یہ سوچیں ان لوگوں کے ساتھ نا ہمیشہ ہر جگہ پہ چاہتی ہیں، کہیں پہ بھی یہ جا کے چینج نہیں ہوتی ہیں۔ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ یوکے میں رہنے والی ایک ایسی ہی عورت کی میں داستان شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس نے کہ اپنی کم عقلی کا ثبوت جو ہے نا وہ یہاں پہ یوکے جیسے ملک میں بھی رہتے ہوئے دیا۔ جی تو سلطانہ بیگم یہاں پہ یوکے میں رہنے والی ایک ایسی خاتون تھیں جس نے کہ یہاں پہ اپنی زندگی، ساری زندگی جو تھی نا وہ سٹرگل کر کے گزاری، اپنے شوہر کے ساتھ جو تھا وہ پورا ساتھ نبھایا، اور یہاں پہ جو تھا نا وہ جاب بھی کرتی تھی۔ دو اس کے بچے تھے، ایک دانش یعنی کہ ایک بیٹا تھا، بیٹا جو کہ بڑا تھا، اور بیٹی جو تھی وہ چھوٹی تھی جس کا کہ نام ماریہ تھا۔ اب جی سلطانہ بیگم جو تھی نا وہ مطلب ساری زندگی اس نے یہاں پہ سٹرگل کی، اور مطلب اپنا گھر وغیرہ بنایا، اپنے شوہر کے ساتھ جاب بھی کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی کمپلیٹ کرتی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یوکے جیسے ملک میں رہتے ہوئے یہ سارا کچھ کرنا جو ہے نا وہ ایک ایزی ٹاسک نہیں ہے عورت کے لیے، اور وہ بھی تب جب کہ وہ پڑھی لکھی نہ ہو، یعنی کہ وہ یہاں پہ رہتے ہوئے نا اور جابس کیا کرتی تھی، جو یہاں کی معمولی بیسک جابس ہوتی ہیں نا وہ والی۔ شوہر کی وفات کے بعد اس نے دونوں بچوں کو اسی ملک میں رہتے ہوئے سنبھالا، اور لیکن یہ تھا کہ بھی چلو شوہر کے موجودگی میں جو اس کا گھر تھا نا وہ مطلب فری ہولڈ ہو چکا تھا، تو اس لیے شوہر کی وفات کے بعد کیا تھا کہ بھی اس کے اوپر اتنا زیادہ برڈن نہیں تھا، صرف گھر کا خرچہ اور بچوں کا جو مطلب ڈیلی بیسس پہ خرچہ ہوتا ہے نا وہی اس کو اٹھانا پڑتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی سوچ کو اور اپنے رویوں کو کبھی بھی چینج نہیں کر سکتا، اور اسپیشلی یہاں پہ جب وہ یوکے میں رہتے ہوئے اکیلی رہ گئی، اور یہاں کی لائف آپ کو پتہ ہے کہ کافی ڈپریسو ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو لوگ اکیلے رہتے ہیں نا، اکیلے نہ بھی رہتے ہوں تب بھی یہاں پہ نا ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سلطانہ بیگم بھی جو تھی وہ ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہوتی تھی، اور ہمیشہ جو تھا نا اس کے اندر وہ نیگیٹو فیلنگز ہی آیا کرتی تھی، یعنی کہ کبھی بھی اس نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد جو ہے کچھ بھی پازیٹیو نہیں سوچا تھا۔ اب جی بیٹا اس کا چونکہ بڑا تھا، اور اس کی جب شادی کی عمر ہوئی نا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہو جو ہے نا وہ پاکستان سے شادی کر کے لائے گی۔
جائے گی، کیونکہ وہ بھی انہی مطلب کہہ لیں کہ امیدوں کے اوپر چل رہی تھی کہ میں اپنی بہو پاکستان سے لے کر آؤں گی، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی میرا جو بیٹا ہے نا وہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا، اور جو پاکستانی لڑکی ہوگی وہ ہمیشہ مجھ سے دب کے رہے گی، یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ گھر کے اندر اس کی حکمرانی جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے، اور بیٹی جو ہے نا اس کو وہ سمجھتی تھی کہ بھی یہ پرائی ہے، مطلب اس کی شادی ہو جائے گی اور یہ گھر سے چلی جائے گی۔ ماریہ کی بڑی خواہش تھی، یعنی کہ سلطانہ بیگم کی جو بیٹی تھی نا اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ جو تھی نا مطلب ہائی ڈگری کرنا چاہتی تھی، مطلب زیادہ اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، اس کو پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن جی سلطانہ بیگم نے بس اس کی بیسک ایجوکیشن، یعنی کہ جو یہاں پہ GCSE جو کہ اس کنٹری کے اندر رہتے ہوئے لازمی ایک تعلیم کی حد ہے نا، اس کو کمپلیٹ کروانے کے بعد نہ تو اس نے آگے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروایا اور نہ ہی اس کو کبھی یونیورسٹی جانے دیا، حالانکہ ماریہ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور دوسری طرف اس نے دانش کی تعلیم کمپلیٹ کروائی، یعنی کہ وہ یونیورسٹی کی حد تک گیا اور اس نے اپنی جو ڈگری تھی نا ماسٹرز وہ بھی کمپلیٹ کر لی تھی۔ اب جی جب دانش کی شادی کی عمر آئی نا تو سلطانہ بیگم کو یہی تھا کہ بھی میں پاکستان سے نا اپنی بہو لے کر آؤں گی جو کہ پڑھی لکھی ہو، تاکہ وہ یہاں پہ آ کے میرے بیٹے کا ساتھ نبھائے، جس طرح سے میں نے اپنے شوہر کا ساتھ نبھایا، دونوں مل کے جاب کریں گے تو اس طرح سے ہنسی خوشی اور مطلب ایک خوشحال طریقے سے نا ان کی زندگی گزر جائے گی، اور اس میں اس کا اپنا بھی مطلب کافی مفاد تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساری زندگی رہے گی، پاکستان سے آنے والی لڑکی دب کے رہے گی، اور اس کا گھر جو ہے نا وہ ہمیشہ مطلب بنا رہے گا، قائم و دائم رہے گا۔ ماریہ نے بہت زور لگایا کہ اپنی ماں کو ایگری کرنے کی بڑی کوشش کی کہ بھی میرا نا آگے کالج میں یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا جائے، میں چاہے چھوٹی موٹی ڈگری ہی کر لوں، لیکن یہ ہے کہ بھی میرے ہاتھ میں کوئی ہنر آ جائے گا، میری اچھی تعلیم ہو جائے گی، اس طرح سے مطلب کیا ہے کہ میں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں گی، لیکن سلطانہ بیگم کو یہ تھا کہ میں اس کی تعلیم کے اوپر جو پیسے لگاؤں گی میں وہی جو ہے نا اپنے بیٹے کی شادی کروں گی اور اپنی بہو یہاں پہ لے کر آؤں گی۔ آف کورس اب بہو کو یہاں پہ لانا فری آف کاسٹ تو تھا نہیں، اس کے ویزے کے بھی چارجز ہونے تھے، اس کی شادی پہ بھی خرچہ آنا تھا، اور اس طرح کی ساری باتیں جو تھیں نا وہ سلطانہ بیگم کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اب جب اس نے کہ شادی کا فیصلہ کر لیا کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے جو دلہن ہے نا وہ پاکستان سے لے کر آنی ہے، تو اس نے جو تھا نا وہ اپنے ارد گرد کے جو رشتہ دار تھے نا ان سے کہا کہ بھی مجھے جو ہے نا کوئی لڑکی وغیرہ دکھائی جائے، یا اگر گھر وغیرہ میں کوئی بچی اس قابل ہے نا تو اس کا مجھے بتایا جائے۔ پھر جی ایسے ہی کرتے کرتے نا سلطانہ بیگم کو اپنے دور کے ایک کزن کی بیٹی جو تھی نا وہ دانش کے لیے پسند آ گئی، جو کہ اس وقت ڈاکٹر بن رہی تھی، اس کی ہاؤس جاب وغیرہ ابھی چل رہی تھی، اور بس جی اب تو سلطانہ بیگم کے لیے یہ چیز جو تھی نا وہ سونے پہ سہاگا تھی، لڑکی خوبصورت بھی تھی، خاندان کا بھی پتہ تھا، اور اوپر سے یہ کہ بھی پڑھی لکھی بھی تھی۔ اب اس رشتے کے لیے تو اس نے جان جو تھی نا وہ جوکھوں پہ لگا دی کہ بھی مجھے جو ہے اپنے بیٹے کی شادی یہیں پہ کرنی ہے۔ بہرحال جی کرا کے نا سلطانہ بیگم نے اپنے بیٹے دانش کی شادی اس ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ کر دی، اور اس کو یہاں پر بھی لے آئے، وہ لوگ ویزا لگوایا اس کا اور اس کے بعد اسے یہاں پہ لے آئے۔ اب جو تھی نا وہ لڑکی تانیہ جو کہ ڈاکٹر تھی، اور وہ مطلب یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی جو ڈاکٹری ہے نا اس کو ایسے ہی آگے کنٹینیو کرے، مطلب وہ ہاؤس وائف نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس نے یہاں پہ آنے کے نا کچھ عرصے کے بعد سلطانہ بیگم سے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ میرے یہاں پہ مزید ٹیسٹ کے لیے نا مطلب مجھے تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے نا یونیورسٹی کی فیس وغیرہ پے کرنی ہوگی۔ یہاں پہ آنے کے بعد ڈاکٹر بننے کے لیے نا پہلے ایک ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ ایگزام پاس ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہ ہو تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ 1 سال کا کورس جو ہے نا وہ مزید کرنا پڑتا ہے۔ اب جی تانیہ کی فرمائش اور اس کی ضد کے آگے نا سلطانہ بیگم ہار مان گئی، مطلب اس کو خود بھی یہ تھا کہ بھی میری جو بہو آئے وہ جاب کرے تاکہ دانش کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ پڑے، کیونکہ اس ملک میں رہتے ہوئے میاں اور بیوی دونوں کو کام کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو یہ تھا کہ اب اگر میں اپنی بہو کے اوپر مطلب مزید تھوڑا سا پیسہ لگاؤں گی، اس کی ڈگری وغیرہ یہاں پہ ریکگنائز ہو جائے گی، یہ یہاں پہ ایک رجسٹرڈ ڈاکٹر بن جائے گی، تو اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہوگا، یعنی کہ وہ دولت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آف کورس یہاں پہ ڈاکٹر جو کہ رجسٹرڈ ہوتا ہے اور یہاں کی سرجریز میں وہ پریکٹس کرتا ہے یا یہاں کے ہاسپٹل میں وہ کام کرے نا، تو اس کو اچھی خاصی جو ہے نا وہ اس کی انکم جنریٹ ہوتی ہے۔ اب جب کہ سلطانہ بیگم تانیہ یعنی کہ اپنی بہو کے اوپر مزید انویسٹمنٹ کرنے جا رہی تھی، اپنے پیسے اس کے اوپر خرچ کرنے جا رہی تھی، وہیں پہ ماریہ یعنی کہ اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ جو ہے نا اب اس کے اوپر بھی تو پیسہ لگانے جا رہی ہیں، وہ بھی تو ایک لڑکی ہے،
تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ بھی میرا داخلہ جو ہے نا وہ آپ کالج میں کروا دیں تاکہ میں بھی پڑھ لکھ جاؤں، میرا بھی تو آپ کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ دانش کا یا اس کی بیوی کا ہے۔ لیکن جی سلطانہ بیگم نے کہا اس کی یہ سوچ تھی کہ میں اگر اپنی بیٹی کے اوپر پیسہ لگاؤں گی نا تو وہ پیسہ یعنی کہ وہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے یا وہ جو بھی کچھ میں اس کے اوپر خرچ کروں گی نا وہ کسی دوسرے کے گھر جانا ہے، وہ اس اگلے بندے کو فائدہ ہونا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کی کیا سوچ تھی کہ اگر میں دانش کو پڑھاتی ہوں یا اس کی بیوی کے اوپر پیسہ لگاؤں گی یا اگر اس کی بیوی یہاں پہ رجسٹرڈ ڈاکٹر بن جاتی ہے نا تو وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے نا وہ میرے گھر میں آئے گا۔ یہ ایک وہی کم عقلی والی پاکستانی سوچ تھی جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے موسٹلی ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں اور مردوں دونوں کی سوچ ہوتی ہے۔ خیر جی، اب سلطانہ بیگم چونکہ اپنی سوچ کے اوپر برقرار تھی، اس کو یہ تھا کہ میں اپنے گھر کا فائدہ کروں گی، اگر میں اپنی بیٹی ماریہ کے اوپر کوئی بھی پیسہ لگاؤں گی، اس کو پڑھاؤں لکھاؤں گی یا اس کو آگے میں مطلب کوئی ڈگری وغیرہ کرواؤں گی، میرا وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا فائدہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ ماریہ کے شوہر اور اس کے گھر والوں کو ملے گا، مجھے تو اس کا 1% کا بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہو تانیہ کا نا مزید آگے ایڈمیشن کروائے گی اور اس کو یہاں پہ UK میں ایز اے رجسٹرڈ ڈاکٹر کروا کے اس کی یہاں پہ جاب بھی لگوائے گی۔ سلطانہ بیگم نے اپنی اسی کم عقل سوچ کی وجہ سے تانیہ کا آگے مزید داخلہ بھی کروایا، اس کو یہاں پہ جو ڈاکٹری کا ٹیسٹ پاس کرنا تھا نا پلیب کے ایگزامز وہ بھی پاس کروائے اور اس کو یہاں پہ مزید آگے جو کورس وغیرہ کرنے تھے نا وہ بھی اس نے یہاں پہ کروائے، مطلب کہ فل انویسٹمنٹ جو تھی نا وہ اب اپنی زندگی کی جتنی بھی جمع پونجی تھی نا وہ تانیہ کے اوپر خرچ کر رہی تھی کہ جیسے ہی یہ ڈاکٹر بنے گی یہاں پہ ڈاکٹری کی جاب سٹارٹ کر دے گی تو ہمارے گھر میں تو دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ نہ تو سلطانہ بیگم تانیہ کے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری ڈالتی تھی اور نہ ہی اس سے گھر کا کوئی کام کرواتی تھی، کھانا وغیرہ بنانا، کپڑے دھونا اور برتن وغیرہ دھونا، مطلب کہ ایک بہو کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا ایک نئے گھر میں آنے کے بعد، اس طرح کی کوئی بھی ذمہ داری سلطانہ بیگم نے اس کے اوپر نہیں ڈالی، اس کو بلکہ الٹا یہ کہا کہ تم اپنی پڑھائی کے اوپر کنسنٹریٹ کرو اور اس گھر کے کام تو پہلے بھی چلتے تھے، تمہارے آنے سے پہلے بھی چلتے تھے، اسی طرح سے چلیں گے، یعنی کہ وہ خود اور اپنی بیٹی ماریہ سے نا گھر کے سارے کام کروا لیا کرتی تھی، لیکن تانیہ کو یہ تک نہیں کہتی تھی کہ وہ اٹھ کے اپنا کھانا تک خود بنا لے یا اپنے شوہر کو جو ہے نا وہ کھانا دے دے۔ انسان سوچتا کچھ اور ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور تقدیر کا لکھا ہوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ خیر جی، اب سلطانہ بیگم اپنی ایک تدبیر چل رہی تھی کہ میں اپنی بہو تانیہ کو یہاں پہ ڈاکٹر بناؤں گی اور یہ یہاں پہ جاب کیا کرے گی اور ڈاکٹری کی جاب میں تو بہت سارا پیسہ ہے اور وہ ڈھیر سارا پیسہ جو ہے نا وہ میرے گھر آئے گا اور مجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ تو وہ سوچ تھی نا جو کہ سلطانہ بیگم اپنے دماغ میں خود سے بنتی چلی جا رہی تھی، بیٹی کو پس سے پش ڈال کے اس کو کبھی ساری زندگی اس کے اوپر اس کو پڑھایا نہیں، اس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگایا، مطلب کہ اس کو یہ تھا کہ میں اس کے اوپر جتنا بھی پیسہ اپنی بیٹی کے اوپر انویسٹ کروں گی نا وہ صرف اور صرف میرے پیسے کا ضیاع ہے، اس کا مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن بیٹے اور بہو کے اوپر خرچا ہوا پیسہ جو ہے نا وہ میرے کام آئے گا۔ اور اس طرح سے جو تھا نا اس نے اپنی بہو کو پڑھانا شروع کر دیا، لیکن دوسری طرف دانش اور تانیہ ان کی اپنی فیوچر کی سوچیں تھیں، دونوں میاں بیوی تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی جو ہے نا وہ تانیہ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد ہم لوگ اپنا خود کا نیا گھر لے لیں گے، آف کورس ایک ڈاکٹر کی جاب یہاں پہ اچھی خاصی انکم اس میں ہوتی ہے اور مارگیج پہ گھر لینا تو ایک ڈاکٹر کے لیے یہاں پہ کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف دانش جو تھا اس کے پاس بھی یہاں پہ یونیورسٹی کی ڈگری تھی، وہ بھی اپنی جاب کنٹینیو کر رہا تھا۔ اب جی جیسے ہی تانیہ نے اپنا وہ ڈاکٹریٹ کا ایگزام پاس کیا اور وہ یہاں پہ ایز اے رجسٹرڈ ڈاکٹر لگ کے یہاں کے سرجری میں اس نے اپنی پریکٹس سٹارٹ کر دی نا، اس کے بعد کیا تھا کہ ودن 6 منتھ ان لوگوں نے اپنا نیا گھر بائی کر لیا، یعنی کہ مارگیج ان کو ایزیلی ہو گئی اور دانش اور تانیہ جو تھے نا انہوں نے اپنا نیا گھر لے لیا اور انہوں نے اپنی ماں یعنی کہ سلطانہ بیگم کو یہ بتایا کہ اب ہم لوگ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنا پیسہ خود کماتے ہیں، ہم اپنا علیحدہ گھر لے سکتے ہیں، چونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہماری جو پرائیویسی ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے آپ کی موجودگی میں، اور آف کورس ماریہ بھی ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ کھل کے ایز اے میاں بیوی اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں اپنا علیحدہ گھر چاہیے، تو اس لیے اب جو ہے نا ہم لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ سلطانہ بیگم نے بہت منت سماجت کی، اپنے بیٹے دانش اور تانیہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ میرا جو سب کچھ ہے وہ تم لوگوں کا ہی تو ہے، اور یہ گھر جس میں رہ رہی ہوں یہ بھی تم لوگوں کا ہی ہے، میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کو ہی یہ سب کچھ ملے گا، تو تم لوگوں کو علیحدہ سے گھر لے کے رہنے کی کیا ضرورت ہے، اور ویسے بھی میں تو تانیہ کو اس نیت کے اوپر لے کر آئی تھی کہ گھر کی لڑکی ہے اور پاکستان سے آ رہی ہے تو ہمیشہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی، لیکن اس ملک میں آنے کے بعد نا لوگوں کی سوچیں اسی طرح سے چینج ہوتی ہیں جس طرح سے کہ گرگٹ کا رنگ جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا ہے۔
دانش جس کی پرورش سلطانہ بیگم نے بڑے ہی ناز و نخرے میں کی تھی اور اس کو کبھی بھی کسی چیز کے لیے انکار نہیں کیا تھا، منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی ہر بات وہ کمپلیٹ کیا کرتی تھی۔ اب جی کیا تھا کہ دانش اور اس کی بیوی اس بات پہ باضد تھے کہ انہیں اپنا یہاں پہ علیحدہ سے اچھا اور خوبصورت اور بڑا گھر لینا ہے جو کہ ان کے لیے افورڈیبل ہے، کیونکہ دونوں میاں بیوی جاب کر رہے تھے اور ہائیلی پیڈ ان کی جابس تھیں، تو ان کے لیے بڑا گھر لینا کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں تھا۔ مزید یہ کہ وہ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ سلطانہ بیگم اور ماریہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ان کے نئے گھر میں شفٹ ہوں۔ اب جی سلطانہ بیگم کے لیے نا یہ زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی جو تھا نا وہ دانش اور مطلب کہ اس کی بیوی کے لیے ایفرٹ کی، ساری زندگی اپنے بیٹے کو جو تھا وہ اچھی تعلیم دلوائی، بیٹی کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بھی وہ بھی پڑھ لکھ جائے گی تو کل کو وہ میرے کام آ سکتی ہے۔ اب جی دانش جو تھا نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گیا، مطلب کہ ایک طرح سے کہہ لیں اپنی ماں کو اور اس کے کیے ہوئے احسانوں کو جو تھا نا وہ فراموش کر کے اپنی بیوی کی انگلی پکڑ کے نکل گیا تھا۔ اور پیچھے رہ گئی تھی جی سلطانہ بیگم اور اس کی بیٹی ماریہ، جس کی کہ نہ اس نے کبھی تعلیم پوری کروائی تھی، یعنی کہ اب وہ نہ تو کوئی اچھی جاب کر سکتی تھی اور نہ ہی اس نے ابھی تک ماریہ کی شادی کی تھی۔ جتنی بھی سلطانہ بیگم کے پاس سیونگز تھی نا وہ ساری کی ساری سیونگ اس نے اپنے بیٹے دانش کی شادی پہ، بعد میں اس کی بیوی کا ویزا لگوانے پہ، اور مزید یہ کہ یہاں پہ آنے کے بعد اس یعنی کہ اپنی بہو تانیہ کی تعلیم کے اوپر اس نے خرچ کر دی تھی۔ اب اس کے پاس نا سیونگز کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں تھا جسے کہ وہ خرچ کر سکتی۔ اب اس بڑھاپے میں آ کے نا اس کو اور اس کی بیٹی ماریہ کو اب اور جابس کرنی پڑتی تھیں، اور ماریہ اس لیے جاب کرتی تھی کہ بھی گھر کا خرچہ وغیرہ کس طرح سے چلے گا، اب چونکہ اس کو اس کے پاس کوئی اتنی اچھی تعلیم تو تھی نہیں کہ وہ جا کے کوئی اچھی کسی فرم میں یا کہہ لیں کہ بھی کوئی آفس میں جاب کر سکتی۔ اس کو جو تھا نا وہی جو یہاں کی بیسک جابس ہیں نا وہ کرنی پڑی، اور ایک فوڈ شاپ کے اندر وہ سارا سارا دن کھڑے ہو کے کام کیا کرتی تھی۔ اور دوسری طرف اس کی ماں یعنی کہ سلطانہ بیگم یہ ٹیسکو سینسبری وغیرہ میں جہاں پہ کہ فوڈ کی اسکیننگ ہوتی ہے نا وہاں پہ کھڑے ہو کے سارا دن اس چیز کو لک آفٹر کیا کرتی تھی کہ بھی فوڈ کے آئٹمز ٹھیک طرح سے اسکین ہو گئے ہیں یا کہ نہیں ہو گئے۔ اور یوں سلطانہ بیگم اپنے بڑھاپے میں جا کے سوائے ہاتھ ملنے کے اور پچھتاوے کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، کیونکہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ بھی بہو جو ہے وہ اچھی جاب کے اوپر لگے گی، ڈھیر سارا گھر میں پیسہ آئے گا، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ تو الٹا ہی چکر چلا کہ بھی بہو جو تھی وہ بیٹے کو لے کے پھر ہو گئی، اور سلطانہ بیگم کو آخری عمر میں اور جابس کرنی پڑیں جو کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو تھا نا وہ جوانی میں کیا کرتی تھی، اور اس طرح سے وہ ساری زندگی پچھتاتی رہی۔ بیٹی کی شادی کے لیے بھی اس نے پیسے جو تھے وہ بڑی ہی مشکل کے ساتھ اکٹھے کیے، اور پھر اس طرح سے اس نے اور ماریہ نے مل کے اپنی یعنی کہ شادی کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اور یوں ماریہ کی شادی ہوئی۔ لیکن سلطانہ بیگم ہمیشہ اپنی کم عقلی کے اوپر جو تھا نا وہ افسوس کرتی رہی، اپنی بیٹی ماریہ سے معافیاں مانگتی رہی کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ زندگی میں بڑی زیادتی کی ہے، تمہیں پڑھایا نہیں، تمہیں لکھایا نہیں، اور اس کے بدلے مطلب کیا کہ بھئی جو میں نے اپنی بہو کے اوپر ایک اعتماد کیا، ایک ٹرسٹ کیا اپنے بیٹے کے اوپر، اس کو مطلب میں سمجھتی تھی کہ بھی میں اگر ان کے اوپر کچھ بھی کروں گی تو وہ اس کا صلہ جو ہے نا وہ مجھے ملے گا، وہ مجھے ریوارڈ بیک کریں گے، لیکن ان لوگوں نے تو مجھے ایسے مطلب اپنی زندگی میں سے نکال کے باہر کیا جیسے کہ مکھن میں سے لوگ بال کو باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ پھر جی اس کے بعد دانش اور تانیہ کبھی بھی سلطانہ بیگم سے ملنے کے لیے نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ جب بھی آتے تھے تو سلطانہ بیگم آگے سے ان سے شکوے شکایت کرتی تھی اور ان کو مجبور کرتی تھی کہ وہ واپس جو ہے نا اس کے پاس آ کے رہنا شروع کر دیں، لیکن ان لوگوں نے تو اپنی ایک نئی زندگی سٹارٹ کر دی تھی، اور اس کے برعکس اس کی بیٹی ماریہ جس سے کہ وہ ساری زندگی نفرت کرتی رہی، اسے اگنورنس کا شکار بناتی رہی، اس کو پڑھایا نہیں، اور پھر اس کی زندگی جو تھی بس اسی طرح سے گزری۔ مطلب ماریہ نے ہمیشہ جو تھا نا وہ ساری زندگی اور جابس ہی کی تھیں۔ وہ ماریہ اپنی ماں کے ساتھ ویکنڈ جو تھا نا وہ گزارتی تھی، اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ آ جایا کرتی تھی، اور ہر ویکنڈ پہ آ کے اپنی ماں کے پاس آ کے اس کی تیمارداری بھی کرتی تھی، اس کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ وقت بھی گزارا کرتی تھی، اور بدلے میں کیا تھا کہ اس کی ماں اس کو دعائیں دیتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے شرمندہ بھی ہوتی تھی اور معافیاں بھی مانگا کرتی تھی کہ خدا را جو ہے نا وہ مجھے تم معاف کر دو، کیونکہ میں نے تمہاری زندگی جو ہے نا اس کو اپنی کم عقلی کی وجہ سے خراب کر دیا۔ تو یہ سوچ جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر کہ بیٹے اور بیٹی کے اندر جو لوگ ڈیفرنس کرتے ہیں نا اس کو خدا را ختم کر دیں، یہ سمجھا کریں کہ ہماری اولاد ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کے اوپر کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ روپیہ پیسہ لگاتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔
बल्कि अब तो मुआशरा इस हद तक चेंज हो चुका है कि बेटियां जो है ना वो बेटों के मद्दे मुकाबल आके खड़ी हो गई हैं। वो सब कुछ करके दिखाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कभी भी किसी इंसान के अंदर कोई भी कमी नहीं रखी है। ये हम लोगों की ज़हनों में फ़र्क होता है, हम लोगों की सोचों में जो है ना वो ये डिफ़रेंस होता है, जिसकी वज़ह से हम लोग समझते हैं कि भी बेटी कमज़ोर है, या मतलब बेटी जो है वो पराई है और इसने दूसरे घर चले जाना है। ये सोचें हम लोगों के अंदर होती हैं। अपनी सोचों को दुरुस्त करें और अपनी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ लेकर आएँ और दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ लाने वाले बनें। जहाँ पे भी रहें हँसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बखेरते रहें। और जी मुझे अपनी दुआ में आपने याद रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर कर दें, और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।